الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب سے آداب کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی میں سے گزشتہ کی مجلس میں کھانے کے سلسلے میں بنیادی بات کہ کم کھانا یا زیادہ کھانا، اس متعلق کچھ باتیں آئی تھیں۔ یہاں سے مستقل آداب کا سلسلہ کھانے کے آداب سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد مہمان نوازی کے آداب شروع ہوں گے۔ کھانے کے سلسلے میں سب سے بنیادی بات ہے کہ غذا حلال ہونی چاہیے، یہ کھانے کا بنیادی ادب ہے۔ غذا حرام ہو اور باقی سارے آداب کی رعایت کی جائے تو پھر اس صورت میں کسی ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حرام غذا ادب سے کھانے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس لیے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا چونکہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کھانے میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی نہ ہو جو مشتبہ ہو، ڈاؤٹ والی ہو۔ ایسے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جو کھانا مشتبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ والا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اعمال پر لقمے کا بہت اثر پڑتا ہے۔ لقمہ جتنا حلال اور پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اعمال میں نورانیت آئے گی، بلکہ اعمال کی توفیق ملے گی۔ بعض احادیث میں تو اعمال کی قبولیت لقمے کے حلال ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے غذا کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہر کسی کی دعوت قبول کر لینا، ہر نکاح ولیمے میں شریک ہو جانا، ہر کس و ناکس جس کے کمائی کے سلسلے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، محض حسن ظن کی بنیاد پر قبول کر لینا، جبکہ وہاں پر دوسرے شواہد ایسے موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، محض دل رکھنے کی خاطر دعوتیں قبول کر لینا سلوک میں چلنے والے سالک کی شان نہیں ہوتی ہے۔ اس سے نہ معمولات کی توفیق ہوتی، نہ معمولات میں جان پیدا ہوتی۔ کھانا تو دور کی بات، بلکہ کھانا جس جگہ کھایا جاتا ہو اس جگہ کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ہوٹلوں میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ کھانا حلال ہی ہے، اسے حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن کھایا جاتا ہے ہوٹل میں تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں جس سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا واقعہ گزر چکا ہے اس سے پہلے۔ تو کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ ڈاؤٹ والے کھانے سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ ڈاؤٹ والے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کھانے کے حلال ہونے کے بارے میں بھی پکا علم نہیں ہے اور جس کھانے کے حرام ہونے کے بارے میں بھی پکا علم نہیں ہے۔ اب ہم اسے نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام کہہ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر حکم یہی ہے کہ نہ کھاؤ، وہ کھانا ضروری نہیں ہے۔ ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والے کام چھوڑ دو، جن کاموں پر تمہیں یقین ہے وہی کام کرو۔ اسی طرح دوسرا بنیادی ادب یہ ہے کہ وہ کھانا اگرچہ کہ حلال ہے لیکن اس کھانے کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط نہ ہو، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا، ظلم اور خیانت سے حاصل کیا گیا۔ مثلاً پیسہ کمانا انسان کے لیے حلال ہے، لیکن پیسہ جھوٹ اور دھوکے سے کمایا ہے۔ اناج ہے، فروٹس ہیں،
جیسے بعض مرتبہ 1 کلو سیب یا انگور وغیرہ تولے، اب بیچنے والے نے کریٹ نمبرنگ کے حساب سے 100,000 گرام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے ڈالا، تو آپ کہنے لگے کہ کیا سونا چاندی تول رہے ہو، تھوڑا بڑا کر تولو، یہ بول کر اپنی طرف سے 8-10 انگور اٹھا کے پھر ڈال دیے۔ اب اس تاجر نے کچھ نہیں کہا اور آپ لے کے آ گئے، تو یہ 8-10 انگور وہ تاجر کی طرف سے نہیں ڈالے گئے ہیں، آپ نے اپنے خود ہاتھ سے خود ڈالا ہے۔ وہ اس لیے بھی خاموش ہو جائے گا کہ بھئی کہاں اب لڑتے رہیں گے 2-4 انگور کے لیے، جانے دو، چھوڑو، نہ چاہتے ہوئے وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو وہ مال جو قلبی رضامندی کے بغیر حاصل ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ 8-10 انگور ان 1 کلو کے انگور میں مل گئے تو اب پتہ نہیں کون سا اس میں سے حلال ہے کہ کون سا حرام ہے، اور 8-10 انگور سے ہمارا کیا فائدہ ہو جانے والا ہے جب ہم نے اس سے معاملہ کیا ہی ہے کہ 1 کلو کا انگور چاہیے، تو 1 کلو ہو گئے، اب اس میں مزید 8-10 انگور بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے کلو کے گرام کے حساب سے تو برابر ہے، لیکن انسان کی حرص یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بڑھا کر ہی وصول کیا جائے۔ تو کھانا حاصل کرنے کا طریقہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا بنیادی ادب ہے کہ وہ کھانا سنت کے مطابق بدعات اور رسومات کا کھانا نہ ہو، جیسے چہلم کا ہے، 40ویں کا ہے، برسی کا ہے، فلاں کے برتھ ڈے کا ہے، فاتحہ کا ہے، کوئی بھی اس طرح کے رہتے ہیں، ایسے کھانے بھی اگرچہ کہ وہ حلال ہوتے ہیں فی نفسہ، لیکن اس میں بدعات اور رسومات آ جانے کی وجہ سے اس کھانے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ ہوگا، حرام ہوگا یہ تو نہیں کہا جائے گا، لیکن کھانے کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عمل صالح سے پہلے عقل طیب کا ذکر کیا ہے کہ اچھے کام کرنے سے پہلے اچھا کھانا کھانے کی فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے عمل کا تعلق اچھے غذا سے ہے، جس کا کھانا اور لقمہ اچھا ہوگا اس کے لیے اچھے اعمال کی بھی توفیق ملے گی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو واعملوا صالحا بعد میں ہے، کلوا من الطیبات یہ پہلے ہے۔ اور اگر اندازہ بھی کریں کہ بھئی عمل صالح کا ذکر کرتے وقت کھانے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ کا تعلق عقل حلال اور عقل طیب سے بہت جڑا ہوا ہے۔ جہاں لقمے حرام کے ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، عصر کا وقت رہتا ہے، پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو کسی نہ کسی دوست کی پیٹھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، بولیں ارے چلو چائے پلاؤ، آج تمہاری طرف سے پئیں گے۔ اب وہ چاہتا نہیں چاہتا پھر بھی زبردستی لے جاتے۔ اب 2-3 مل گئے تو اسے بولتے نہیں تم پلانا ہی پڑے گا، سب کی پیتے رہتے خود نہیں پلاتے، یہ وہ بول کے زبردستی سے ہوٹل پہ لے جاتے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے پلاتا ہے تو وہ پینا درست نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں بہت نارمل ہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، جبکہ اللہ والے ان باتوں پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا مالا بدہ منہو میں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، قرضہ لے کر اگر کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو وہ دعوت قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب نے کہ وہاں اگر کسی کو دعوت کرانے کی رقم موجود نہ ہو اور انہی کھانے والوں میں سے کسی نے کہا کہ میرے پاس سے پیسہ لے لو، دعوت کرا دو، بعد میں مجھے دے دینا۔ ہوتا ہے دوستوں میں کہ بھئی چائے پلاؤ تو بولتے نہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں نا تمہاری طرف سے، تم بعد میں میرے کو دے دو، یہ بول کر لے جاتے ہیں، اس کی طرف سے چائے پیتے ہیں، پیسہ اپنی طرف سے دے کر بعد میں اس سے وصول کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے ایسی دعوت کو حرام لکھا ہے، صاف حرام لکھا ہے۔
یہ تو فقہا لکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمل صالح کا اس میں کتنا اثر دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کھانے کے آداب بجا نہیں لا سکتا وہ اعمال صالحہ کے آداب بھی بجا نہیں لا سکتا۔ کوئی بھی عمل صالح کیسے کرنا چاہیے وہ اس کا پابند نہیں ہو سکتا جب تک کہ کھانے کے لقموں کو وہ آداب سے نہ کھائے گا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی کسی بستی میں گیا، وہاں اس کو اکل طیب پاکیزہ غذا نہیں مل سکی، جو بھی ہے ڈاؤٹ والی چیزیں مل رہی ہیں، صاف حلال چیز نہیں مل رہی ہے، تو ایسے موقع پر وہ شخص اس گاؤں میں کسی کا کھائے بغیر بھوکا رہا اور فاقے کی حالت میں ہی رات گزاری، اور کسی کا ڈاؤٹ والا لقمہ قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس بستی کے سارے لوگوں کے اعمال صالحہ کے برابر اس کو نیکیاں عطا کریں گے، کہ جو ڈاؤٹ والا لقمہ نہیں کھایا اور بھوکا رات گزار دیا، تو اس گاؤں کے لوگ جتنے نیکیاں کیے ہوں گے ان سب کے برابر اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لقمے کی صفائی اور پاکیزگی کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ سالک کے لیے تو یہ سم قاتل اور زہر کی حیثیت رکھتا ہے، ہر کسی کا قبول کر لینا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو حلال غذا حاصل کرنے کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کرنے کے لیے فارغ کیا، یہ سوچ کر کہ بھئی اعمال صالحہ کرنے سے پہلے اچھی غذا حاصل کرنے کی کوشش کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حلال غذا کی کس قدر اہمیت ہے۔ حرام غذا ہماری زندگی میں کیسی آتی ہے، وہ ہر ایک کی زندگی کے مختلف طریقے ہیں۔ دھوکہ کون کہاں کیسے دیتا ہے، اہل علم مدارس میں پڑھانے والے کیسے خیانت کرتے ہیں، حفاظ اور ائمہ کیسے خیانت کرتے ہیں، مساجد کی کمیٹیاں کیسے خیانت کرتی ہیں، اور کمپنی میں جاب کرنے والے کیسے خیانت کرتے ہیں، تجارت کرنے والے کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنے اپنے لائن کی سوراخیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے حرام زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑی سخت بات فرمائی کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے 40 دن تک دل کی نرمی ختم کر کے اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ ایک لقمے کے حرام پر اس کے دل کو 40 دن تک کے لیے سخت کر دیتے ہیں، قلبی قساوت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، نہ اچھی باتیں سمجھ میں آتی، نہ بزرگوں کی باتیں سمجھ میں آتی، نہ مشائخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بولتے ہیں کہ بھئی ہم مجلس میں جاتے تو ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا سلسلہ ہے، کیا بزرگان دین ہیں، یہ کیا وظائف ہیں، یہ کیا معمولات ہیں، یہ کیا آداب ہیں۔ اصل وہ دل کی سختی ہوتی ہے جو حرام لقمے سے پیدا ہو گئی۔ اس لیے ایسے لوگ چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضر ہو جائیں، وہاں سے بھی بے فیض ہی اٹھیں گے۔ تو اس زمانے کے بزرگوں کی مجلسوں کا کیا کہنا۔ کھانے کے آداب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ ہاتھ دھونے میں دونوں ہاتھ دھونا ہے، گھٹوں تک دھونا ہے، رگڑ کر دھونا ہے، اور کلی بھی کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان اپنے اکثر اوقات اپنے اعضاء میں سے جن اعضاء کا استعمال کثرت سے کرتا ہے، ان میں دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہی ہیں۔ کسی چیز کو پکڑنا ہو، لینا ہو، چھونا ہو، لکھنا ہو،
کچھ بھی کرنا ہو یہ ہاتھ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہیں بیٹھے بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے بیٹھے تلوے میں ہاتھ رکھتے ہیں، پیر کی انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں رکھتے ہیں، کان میں انگلی کرتے ہیں، ناک میں انگلی کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ آدمی کو خارش ہو گئی، جسم میں کچھ تکلیف ہو گئی، اسے خارش کی جگہ کھجانے کے لیے بھی یہی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ استعمال ہوئے ہیں، چپل کو چھونے کے لیے، ساکس پہننے کے لیے، ٹوپی سیدھی کرنے کے لیے، بالوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے، داڑھی کھجانے کے لیے، سب جگہ ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب وہی ہاتھ اگر دھوئے بغیر کھانے میں ڈالا تو ظاہر سی بات ہے جو جراثیم ہیں، جو گندگیاں ہیں، وہ سب آدمی کے پیٹ میں جائیں گی۔ اس لیے اگرچہ کہ ہاتھ دھو کے آ کے ابھی 2 ہی منٹ ہوا ہے، پھر بھی تر ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی فریش دھوئے اور سیدھے کھانے پہ بیٹھے، ہاتھ دھو کے 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، ابھی کھانے کے انتظار میں ہی بیٹھے ہیں، اب بول رہے ہیں بھئی کھانا کے لیے ہاتھ دھو لو، تو ابھی دھو کے آیا، اب دھو کے آنے کے بعد سے کہاں ہاتھ ڈالے؟ تو اس لیے ہاتھ دھونے کا بہت اہتمام۔ اور بعض لوگ صرف ایک ہی ہاتھ دھوتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے تو بس وہی ہاتھ دھوئیں گے، بایاں ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ تو جب کہ کھانے کے درمیان میں اگر کوئی لقمہ گر جاتا ہے، روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے، بعض لوگ تو روٹی توڑنے کے لیے بھی 2 ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، روٹی توڑنے کے لیے بھی 2 ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایک ہاتھ سے روٹی توڑی جا سکتی ہے۔ تو اب بایاں ہاتھ دھویا ہی نہیں ہے، اب اس کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے معنی یہاں پر بعض حضرات نے وضو کے لغوی معنی یعنی دھونا، اور بعض فقہاء اور محدثین نے وضو شرعی یعنی نماز کا وضو کرنا، دونوں مراد لیے ہیں۔ راجح یہی ہے کہ ہاتھ دھونا مراد ہے، وضو کرنا مراد نہیں ہے۔ تو جو بندہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غریبی اور فقر کو ختم کر دیتے ہیں، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے تو اس سے اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے اس کی بصارت، نگاہ کی کمزوری بھی درست ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ وہ کافی محل کلام ہوتی ہیں متکلم محدثین کے نزدیک۔ بتانا یہی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا اور عمل کر کے دکھا دیا، تو ایک سچے مسلمان کو اب مزید فضائل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بس میں کروں گا، اب مجھے اس پر یہ وہ سب آفرز دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھو گے تو یہ آفر ہوگا، یہ آفر ملے گا، یہ آفر ملے گا۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے کے وقت آدمی جوتے چپل نہیں پہننا چاہیے، اس سے بے چینی رہتی ہے۔ ہوٹلوں میں لوگ کھاتے ہیں جوتے چپل پہن کر ہی کھاتے ہیں، وہاں پر عذر ہوتا ہے کہ نیچے پورا گندگی لگی رہتی ہے، گنجائش ہے وہاں پر پہننے کی۔ البتہ اگر ہوٹل میں بھی ایسے طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ جوتے چپل چھوڑیں، پیر اوپر کر لیں، تو بڑی راحت رہتی ہے، اور ایک معنی کر اس موقع پر بھی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، نیچے بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے۔ اس میں تواضع ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے میں تکبر داخل ہے، اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے میں انسان ضرورت سے زیادہ لقمے کھاتا ہے، نیچے بیٹھ کے کھانے میں کھانا تھوڑا کم لیتا ہے۔ بیٹھنے کے انداز سے بھی کھانے کی مقدار میں فرق پڑ جاتا ہے۔ آدمی جتنا پھیل کر بیٹھے گا اتنا زیادہ وہ کھائے گا، اور جتنا سکڑ کر بیٹھے گا اتنا کم کھائے گا۔ اس لیے کھانے کے موقع پر سکڑ کر بیٹھنا یہ زیادہ مفید ہے۔ آپ علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو اسے زمین پر رکھتے، یعنی نیچے دسترخوان پر رکھتے، اور دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کر تناول فرماتے۔ کبھی سہارا لے کر نہیں کھایا آپ نے، اور پاؤں بچھا کر جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر کھاتے، اور کبھی بایاں پیر بچھا کر دایاں پیر کھڑا کر کے کھاتے۔
یہ جتنے بھی روایتیں ہیں محدثین کے علاوہ فقہا نے ان روایات سے آداب کے سلسلے میں استدلال نہیں کیا ہے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جہاں بیٹھ کر کھانے کے مسنون طریقے لکھے ہیں، ان مسنون طریقوں کے ثابت ہونے کے لیے جو احادیث ہیں، ان احادیث پر ایسا کلام ہوا ہے کہ جس سے سنیت ثابت نہیں کی جا سکتی، اس لیے بیٹھنے کے طریقوں کو آداب میں فقہا نے شمار کیا ہے، سنت میں شمار نہیں کیا ہے۔ اور آج اس کی تحقیق کے مطابق بھی جو ضیافت کی کتاب میں مرتب ہوئی ہے، یہی بات ہے کہ بیٹھنے کے جو 3 طریقے بولتے ہیں عام طور سے، وہ آداب میں سے ہیں، سنت میں سے نہیں ہے۔ بہرحال آداب کی بھی رعایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب جو کچھ بھی چل رہے ہیں وہ آداب ہی ہیں، اور وہ آداب تجربات سے ثابت ہیں، اگر وہ ضعیف سے ضعیف تر احادیث سے بھی ثابت ہوں، بہر صورت ہم جس بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھ رہے ہیں وہ تو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو بھی ثابت ہے بہر صورت وہ کسی نہ کسی ضعیف سے ضعیف تر حدیث سے ہی ثابت ہے، تو بہر صورت یہ راجح ہے ہمارے بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھنے کے مقابلے میں۔ جگہ کم ہو تو اکڑو بیٹھنے کی اہمیت ہے۔ اکڑو بیٹھنا طبی طور پر بھی بہت مفید ہے، یعنی دونوں پیر اپنے سینے سے لگا کر، دونوں پیروں کے رانوں کو اپنے سینے سے لگا کر جیسے انسان ضرورت سے فارغ ہونے کے وقت بیٹھتا ہے، تو ویسے بیٹھنا طبی طور پر بھی بہت مفید ہے۔ پیٹ کی بیماریوں سے انسان بہت محفوظ ہو جاتا ہے جب کھانا اکڑو بیٹھ کر کھاتا ہے۔ یہ آداب میں سے بھی ہے اکڑو بیٹھ کر کھانا، سنت میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اکڑو بیٹھ کر کھجوریں کھایا کرتے تھے، دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے قدموں پر بیٹھ کر اکڑوں تشریف فرماتے اور کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بعض فقہا نے استدلال کیا کہ کھانے کے موقع پر بھی اکڑو بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہے، اس کو ترجیح دی ہے۔ آج کل کی تحقیق کے لحاظ سے ڈاکٹر حضرات بھی اس کو ترجیح دیتے ہیں، بالخصوص مسلمان ڈاکٹر، کہ دن بھر میں کوئی ایک کھانا اکڑو بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ دن بھر میں 3 کھانوں میں سے کوئی ایک کھانا، 3 کھانے تو یہ خود بھی ایک کھانوں کی بدعت ہے۔ 3 وقت کا کھانا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اسی واسطے آج بھی دیکھ لیں یو پی وغیرہ کے مدارس میں 2 وقت کا ہی کھانا دیا جاتا ہے، 3 وقت کا اور عربی میں 3 وقت کے کھانے کے لیے لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا، یا تو عشاء ہے یا تو فطور ہے، ناشتہ ہے یا تو رات کا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا مستقل کوئی کھانا شمار نہیں ہوتا۔ اس واسطے افطر یفطرو، افطار، یہ بھی فطور کا لفظ ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تغدا یا تغدا کا لفظ بھی ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو 10 بجے کے آس پاس کھایا جائے، اور عشاء یہ رات کے کھانے کے لیے بولتے ہیں جو شام کے وقت کھایا جائے۔ عجمی لوگ ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ کھانے والی قوم ہے، پیدا ہوئے تو بھی کھاتے، مرے تو بھی کھاتے، خوشی میں بھی کھاتے، غم میں بھی کھاتے، تو اس واسطے الگ الگ نام دے کے کھاتے ہیں، اور چونکہ کھانا اپنا کھانا نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا کھانا ہوتا ہے، تو اس کے فضائل بھی گھڑ لیتے ہیں تاکہ فضیلتیں سن کر لوگ کھلائیں ہمیں خوب، تو اس لیے عجیب عجیب فضیلتیں کھانوں کی رکھ لیتے ہیں، یہ کھلانے پر یہ ثواب ملے گا، وہ کھلانے پر وہ ثواب ملے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی ایسے برتنوں کا استعمال جس سے تکبر جھلکتا ہو، اس کا استعمال درست نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے سونے چاندی کے برتن کا استعمال یہ متکبر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ آداب میں سے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے برتنوں کا استعمال نہ ہو جو تکبر میں داخل ہو۔ یہ منشا اگر ہے حدیث کا کہ سونے چاندی کے برتن کے استعمال کی حکمت یہ ہے کہ اس سے تکبر نہ جھلکے، تو پھر سونے چاندی کے علاوہ وہ برتن بھی جو کافی بڑے مہنگے شمار ہوتے ہیں، ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کیا جائے گا، چونکہ اس سے بھی تکبر جھلکتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے چینی کے برتن، کانچ کے برتن، فلاں برتن،
लाखों रुपए के रखते हैं और जब खाना निकालते हैं तो बोलते हैं ये चाइना से मंगाए हैं, ये जापान से मंगाए हैं, ये फ़लाँ जगह से मंगाएं, ये इतने हज़ार का है, ये इतने लाख का है। बताना यह है कि हम बड़ी शान वाले हैं। तो ऐसे बर्तनों में इस्तेमाल से भी सालिक को रुकना चाहिए। रही बात सोने चांदी के बर्तन, वो तो सोने चांदी की अंगूठी पहनना इस ज़माने में मुश्किल है, सोना इतना महंगा हो गया तो बर्तन कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। पीतल के जो थे पहले ज़माने के वो भी नहीं रहे लोगों के घरों में। अब सोने चांदी के बर्तन, जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से किसी ने सोने का बर्तन देखा भी नहीं होगा, सोने का चांदी का बर्तन देखा भी नहीं होगा, ना सोने की गिलास देखी होगी, ना सोने के चांदी का बर्तन और चम्मच देखा होगा। बोलने को तो बोलते हैं कि भाई मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो तो खाली मुंह पैदा हुए थे, फिर भी बोलते हैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, ज़्यादा मालदारी को बताने के वास्ते। मंशा यह है कि मुतकब्बिराना अंदाज वाले बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक रिवायत में है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, दाएं हाथ से खाओ और अपने पास से खाओ। ये 3 आदाब हुए। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से खाने के जरासीम जो नुकसानदेह होते हैं वो मर जाते हैं। इंसान के लिए वो खाना सेहत का ज़रिया बनता है, ज़िंदगी का ज़रिया बनता है। बाज़ रिवायतों में है कि हर लुक़मा अल्लाह से पूछता है कि ज़िंदगी का ज़रिया बनूं या मौत का ज़रिया बनूं। ज़िंदगी का ज़रिया बनने का हुक्म होता है तो वो खाने की नाली में और उसकी रग में दाखिल होता है, और अगर मौत का ज़रिया बनने का हुक्म होता है तो सांस की नाली में दाखिल हो जाता है। तो बहुत सी मरतबा पानी अटक गया और ठसका लग गया, इंसान की मौत हो जाती है। खाना पानी इंसान की ज़िंदगी की बका और जिस्म सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। तो जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बेहतरीन खाना और बेहतरीन पानी हमें दिए हैं तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम उसे रज़्ज़ाक़ मानते हैं, रोज़ी वही दे रहा है, तो फिर उसका नाम लेके खाने में क्या जा रहा है। तो इसलिए खाने से पहले दुआ का एहतमाम करना चाहिए। दुआ में आम तौर से अल्लाहुम्मा बारिक लना वाली दुआ भी पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह वाली दुआ भी पढ़ते हैं। उर्दू किताबें जितनी भी हैं उन सब में चाहे हमारे अकाबिर की ही लिखी हुई क्यों ना हो, उसमें बिस्मिल्लाह वाली दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह के हवाले से लिखा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से भी बाज़ अकाबिरीन ने लिखा है। मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ के मुताबिक ये वाली दुआ अला के साथ नहीं है, बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह के साथ है, यानी अला का इजाफ़ा इसमें अहादीस सहीहा से साबित नहीं है। अब अगर ये बातें बोलते हैं कि भाई ये हदीस में ये लफ्ज़ नहीं है, वो हदीस में लफ्ज़ नहीं है, तो इस वास्ते नहीं बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। इस वास्ते बोलते हैं कि मुताले में जो बातें आती हैं इल्म और तहक़ीक़ की और सही समझ में आती हैं तो वो सुनाना मकसूद होता है ताकि सही दुआ का इस्तेमाल हो, इजहार इल्म की खातिर नहीं बोली जाती हैं। बाज़ लोग वो हैं जो माँ पेट से यही सुन के आए हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह के बजाय बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह ही हम सुनते आए हैं। अब नए से फ़लाँ साहब बोल रहे हैं कि भाई अला साबित नहीं है, आपके मुफ्ती साहब बयान में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। हमने जो कुछ भी कहा है हवाले से कहा है। आपको अगर अब्बा हुजूर की तरफ से कुछ मालूमात हैं तो आप भी हवाले से बोल दें तो दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। हवाला कुछ भी नहीं है और सिर्फ़ ऐसे बोलते हैं कि भाई हम बचपन से सुने हैं। तुम्हारे बचपने का क्या एतबार, तुम्हारी जवानी का क्या एतबार, तुम्हारी ज़िंदगी का ही क्या एतबार है। तो वह हवाला बचपन का देने लगे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दीन मसमुआत पर थोड़ी मौकूफ़ है कि हम सुने हैं तो जो आप सुने वो सब सही है। तो आपने अपने बारे में कितनी गालियाँ नहीं सुनी हैं, फिर क्यों नहीं मानते कि आप ख़राब हैं बोल के, फिर भी अपने आप को अच्छा ही समझते हैं। सहाबा इकराम के मामूलात में लिखा है कि दस्तरख़ान पर बैठते तो इकट्ठे बैठते थे, अलग अलग नहीं होते। ये कमी है हमारे पास, घरों में भी है, मदारिस में भी है। बाज़ मदारिस में और ख़ानक़ाहों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम है कि बड़ा शीन और थाला जो होता है उसमें 2-2 4-4 करके बिठाते हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीक़ा है, बेहतर तरीक़ा है।
اب بعض لوگ جو بڑی نفاست پسند ہو گئے کہ بھئی نہیں ہم ساتھ نہیں کھاتے، الگ الگ کھاتے، یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے، امتیازی شان ہے۔ اب مدارس میں جہاں جیسے اپنے ہی پاس الگ الگ ہر ایک کی پلیٹ ہے، ویسا تھالے کا نظم نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھالے رکھ سکیں، اس کو دھو سکیں، اس کا نظم ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی انسان جو اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے وہ دھونے کے لیے جب پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ بڑے بڑے تھالے دھونے کے لیے پانی کہاں سے ملے گا؟ اب کس کے دھونے کے لیے ہم شکایتیں لے کے پھرتے رہیں گے؟ تو اس لیے سہولت کی کمی کی وجہ سے ہم پلیٹ رکھیں۔ جب ایسی سہولت ہو جائے گی کہ مطبخ صحیح بن جائے اور پانی کا سہولت والا نظام بن جائے تو یہاں پر بھی وہی تھالے کا سسٹم شروع ہوگا۔ اس میں برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ آدمی جب زیادہ مل کر کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کا ایثار بھی ہوتا ہے، چونکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی اپنی پلیٹ میں الگ سے ڈال لیے، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو خالی چاول ڈالے اور بڑے ہیں تو اس میں ٹکڑوں کے ساتھ لیے اور ٹکڑے چاول کے نیچے چھپا لیے اور آگے آہستہ خاموش کھا لیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جب تھالی میں بیٹھ کے کھائیں گے تو کون کھانا کتنا اٹھا رہا ہے اور گوشت کتنا اٹھا رہا ہے سب دکھ کے آئے گا۔ تو وہاں تھوڑی بہت شرما حضوری کے ساتھ تو بھی ایک دوسرے کی رعایت کریں گے، تو نہ چاہتے ہوئے ہی کیوں نہ صحیح ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تھوڑا انسانیت اور شرافت کے ساتھ کھاؤں، عزت جائے گی اگر ایسے کھاؤں گا تو ہوتے ہوتے آدمی کی عادت سی بن جاتی ہے کہ بھئی دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے کھاؤں۔ مدرسے میں نہیں ہو پاتا ہے تو کم از کم جو سالکین ہیں وہ اپنے گھروں میں تو شروع کرنا چاہیے۔ گھروں میں بڑا تھالا بیٹھ کے سالے کو، سالی کو، ساڑو کو سب کو بٹھا لے کے نہیں کھا سکتے، کم از کم بیوی کے ساتھ تو بھی کھائیں بیٹھ کے، ایک تھوڑی سی بڑی پلیٹ لے کے بیوی بچے کے ساتھ تو بھی کھائیں، یہ تو ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، دوستی اور ایثار ہوتا ہے۔ کوئی کم کھائے گا، کوئی زیادہ کھائے گا، کھانا برابر ہو جاتا ہے، کھانا ضائع نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ہر ایک الگ الگ پلیٹ میں ڈال لیے، اب آدھی پلیٹ کھانے کے بعد بس ہو گیا، اب کیا کرتا ہے وہ بچا کے اڑ جاتا ہے، اب وہ دوسرا کوئی کھانے تیار نہیں ہوتا تو وہ آدھا پلیٹ ایسے ہی پھینکنے میں جاتا ہے۔ وہی مشترکہ طور پہ بیٹھ کے کھاتے تو پھر کیا کرتے، وہ آدھا جو بچ گیا بولتے بھئی تم ایک نوالا لے لو، تم ایک لے لو، تم ایک لے لو۔ جیسے آج کل جو لوگ گروپ بنا کر مندی کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آخر میں سب ہاتھ اٹھا دیا تو کیا بولتے بھئی یہ کہاں پھر پیک کریں گے، تم ایک نوالا لے لو، تم اس طرح تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں۔ یہ تقسیم کر کے کھا لینا ایک طرح سے ایثار بھی ہے اور ایک طرح سے ضائع ہونے سے بچانا بھی ہے، ایک درجے میں مجبوری بھی ہے۔ اب کریں گے کیا؟ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کھلانا ہی پڑے گا۔ وہ جو ہوتا ہے وہ اس درجے کی محبت شمار نہیں ہوتی، اس واسطے کہ اس کے پیچھے پیسہ لگ رہا ہے، معلوم ہے کہ اب اس کے بعد 650 روپے دینا پڑے گا، 750 روپے دینا پڑے گا، تو دانے گن گن کے اور گوشت کے لقمے کو صاف کر کر کے جھٹک جھٹک کے ایک ایک دانہ اس میں سے نکال کے کھاتے ہیں، چونکہ ہر دانے کے ساتھ جیسے بولتے ہیں ہر دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، ویسے مندی کے ہر دانے پر ہوتا ہے ایک ایک پیسے کا نام۔ تو کتنے پیسے لگ رہے ہیں اس پہ، کتنا ریٹ جا رہا ہے وہ رہتا ہے، تو آدمی جھٹک کے پھونک کے صاف کر کے کھاتا ہے۔ وہی دعوتوں میں جائیں تو پھر وہاں وہ اہتمام نہیں ہوتا، چونکہ وہاں فری کی ہوتی ہیں۔ ان سب کے آداب بجا لانے کے لیے انسان میں دراصل صبر ہونا چاہیے۔ انسان کھانے کے موقع پہ بے صبرا ہو جاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد انتظار نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انتظار کرنا یہ بھی ولایت کی علامتوں میں سے ہے۔ بیگم جلدی نہیں لا رہی ہے، تھوڑا پہلے کھانا لائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد سالن لائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد چمچ لائی، اس میں چمچ نہیں ہے، پھر اس کے بعد پلیٹ لائی، تو ایسا جب ایک ایک باری باری آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، چیخ لیتا، اٹھتا، پکار لیتا ہے۔ یہ سب بے صبری کی علامت ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاؤں دیہات میں بیل اور بھینس بندھے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ پکارتے ہیں، مالک سمجھتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو لا کے چارہ ڈالتا ہے۔ اگر ہم بھی دسترخوان پر بیٹھ کر ایسے ہی پکاریں گے تو ہم شہر کے بیل بھینس شمار ہوں گے، وہ گاؤں کے جانور تھے اور ہم شہر کے جانور شمار ہوں گے۔ اطمینان سے بیٹھ کر صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر کوئی تاخیر نہیں کرتا۔ بیٹھنے سے پہلے تم خود کیوں نہیں لے لیے پلیٹ، تم خود پانی کیوں نہیں لیے، تم خود سالن کیوں نہیں لیے؟ بیوی بیوی ہے، ہم سفر ہے، وہ کوئی نوکر اور غلام تو نہیں ہے، معاونت کر لینا چاہیے تھوڑی بہت۔
معاونت تو کیے نہیں، اس سے پہلے آدھے گھنٹے سے موبائل دیکھتے رہے، ٹانگ پھیلا کر یہ وہ سیریل اور ویڈیوز دیکھتے رہے، کھانے کے لیے 10 بار بلایا گیا تو سیدھے ہاتھ دھو کے دسترخوان پر آ گئے، بلانے کے بعد سیدھے کچن میں جا کے کیا معاونت ہو سکتی ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان کس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک دیہاتی صحابی آئے اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک باندی آئی اور وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہی تو آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو ورنہ شیطان کو تم اس میں داخل کر لو گے اپنے ساتھ۔ تو جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ آپس میں ساتھ مل کر کھانا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج کل ایک ساتھ کھانے کا رواج تو ہے لیکن الگ الگ پلیٹ میں کھانے کا رواج ہے، بیٹھیں گے سب ساتھ لیکن ہر ایک کی پلیٹ اپنی الگ رہے گی، وہ ساتھ کھانا بھی اس زمانے میں غنیمت ہے۔ آج کل لوگوں کی مصروفیتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ اس طرح الگ الگ اپنی پلیٹ لے کر بھی کھانے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ جب جو وقت آیا، کوئی کالج سے آیا، کوئی دکان سے آیا، کوئی جاب سے آیا، کوئی فلاں سے آیا، اپنے اپنے حساب سے لے کے کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سمجھیے کہ بد تہذیبی کی علامت ہے، تہذیب اور تمدن نہیں ہے اس میں، اور نہ محبت ہے، نہ معاونت ہے، نہ ایک دوسرے کے لیے ایثار ہے۔ تو مل کر کھانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ پلیٹ بھی ایک ہی ہو اور سب ایک ہی پلیٹ میں کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے مل کر کھانے کے طریقوں میں۔ دوسرا مل کر کھانے کا طریقہ کہ پلیٹ اپنی اپنی ہے لیکن سب ایک وقت میں کھا رہے ہیں، یہ بھی اس زمانے میں غنیمت ہے۔ قرآن مجید میں بھی مل کر کھانے کو الگ الگ کھانے پر مقدم ذکر کیا گیا ہے۔ حکمتیں وہی ہیں کہ محبت بڑھے گی، کھانا ضائع نہیں ہوگا، تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا، ایثار رہے گا۔ تھوڑی چیز ہو تو سب مل کر کھائیں گے، جیسے چکنا ہے، اب آملیٹ ہے تو ایسے موقع پہ 4 آدمی بیٹھے تو بیچ میں ایک ہی آملیٹ رکھے تو ظاہر سی بات ہے چاروں سمجھتے ہیں کہ اس میں چاروں کا حصہ ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کھائے گا۔ تو جو زیادہ ہاتھ مارنا چاہے گا تو دوسرے سے گھور کے دیکھیں گے تو آدمی ٹائٹ ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا، بھئی اب تھوڑا دیکھ کے کھاؤں۔ اس سے کھانے کے اندر جو حرص ہے وہ بھی تھوڑا آدمی کی اعتدال میں آ جاتی ہے۔ غرور اور تکبر بھی ختم ہوتا ہے کہ جب آدمی ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ ساتھ بیٹھ کے کھانے کو عار سمجھنا یہ متکبر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو دور کی بات، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک کوڑ کی بیماری والا شخص آ گیا اور صحابہ اسے اپنے ساتھ بٹھانے سے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پلیٹ میں لے لیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا کھلایا اور اس سے کہا کہ تم مجھے ایک نوالا کھلاؤ۔ تو یہ اس قدر تواضع کی بات تھی۔ اور کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے، جیسے یہی بات صحابہ میں سے بعض نے ذکر کیا کہ ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، تو آپ نے فرمایا غالباً تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ہم الگ الگ ہی کھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو برکت رہے گی، کھانا سب کے لیے کافی ہوگا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ آداب میں سے ایک یہ بھی ہے جب دسترخوان پر بیٹھیں تو اپنے بھائیوں کے ہمراہ بیٹھیں تو دیر تک بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ دیر تک بیٹھنے کا اہتمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی عادت ہوتی ہے آرام سے چبا چبا کے کھانا، اور کسی کی عادت ہوتی ہے بھائی جلدی جلدی کھا لینا۔ اب ساتھ میں بیٹھے ہیں، ہم لقمہ لیے کھا کے اڑ گئے تو اب سامنے والا سمجھے گا کہ میں بہت زیادہ کھا رہا ہوں، اس لیے شرم کے مارے وہ تھوڑا ہی کھائے گا۔ تو سامنے والے کی رعایت بھی ہونا چاہیے اس میں۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے۔ چند سال پہلے یہیں ملے پلی کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر کی اوپننگ تھی، تو اس میں شہر کے 2-4 اکابر کو دعوت دیے تھے، حضرت شاہ صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب، عاجز بھی اس میں شریک تھا۔ تو دسترخوان پر جب بیٹھے تو شاہ صاحب کے سامنے مولانا عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم بیٹھے، اور مولانا تھوڑا جلدی کھا لیا اور شاہ صاحب تھوڑا آرام سے کھاتے رہے۔
تو جب موڑ آ کر جلدی ختم ہو گیا اور ایسے ہی خالی پلیٹ لے کے بیٹھے اور شاہ صاحب کی پلیٹ میں چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جوان ہے جلدی ختم ہوا اور بوڑھے اور کھا رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کم کھانے والوں کو یا جلدی کھانے والوں کو سامنے نہیں بٹھانا چاہیے، یہ کھاتے بھی نہیں اور کھانے دیتے بھی نہیں ہیں، یہ کھاتے بھی نہیں اور کھانے دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس میں سامنے والے کی رعایت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دسترخوان پر جب بیٹھ کر کھاتے ہیں ایک ساتھ، تو جب تک سامنے دسترخوان بچھا رہتا ہے تو فرشتے اس دسترخوان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی کھانے کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ بعض احادیث ایسی بھی مروی ہیں کہ جس اجتماعیت کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں لیا جاتا، لیکن وہ احادیث اس قدر معتبر نہیں ہے، حساب سب کا لیا جائے گا۔ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا بغیر عذر کے، یہ ادب کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ طبی لحاظ سے بھی ٹیک لگا کر جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ معدے کے لیے مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اور ٹیک لگا کر کھانا متکبرین کی علامت ہوتی ہے، اس لیے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ بالخصوص ہوٹلوں میں کرسیوں پر جو بیٹھتے ہیں تو کرسی پر تو پیچھے کا حصہ ٹیک لگانے کا ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ شروع میں اگر بسم اللہ بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کبھی غلطی سے اللہ کا نام نہ لے، جب بھی یاد آ جائے تو اللہ کا نام لے لینا چاہیے، چاہے آخر میں ہی کیوں یاد نہ آئے، لیکن بہر صورت اللہ کے نام کے بغیر کھانا مکمل نہیں ہونا چاہیے۔ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے کی بہت سے نقصانات بھی ہیں، آگے اسے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔